کو سورہ نور میں جو احکام ہیں وہ بہت اہم احکام ہیں، اور اللہ نے سورہ نور میں اپنی ایک مثال دی ہے، زبردست مثال، اللہ نور السماوات والارض، صحیح کر دیں اس کو، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور کا مطلب زمین اور آسمان کو صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ روشنی سے راستہ ملتا ہے نا، تو زمین آسمان ایک نظام پہ چل رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا نظام ٹیڑھا میڑھا ہو تو یہ نظام سارا تباہ ہو جائے۔ اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اگر اللہ نہ دکھائے انسان اپنی عقل سے سیدھے راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ جن قوموں نے کیا ہے اپنی عقل سے، ان کا حشر جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے اللہ نے اس صورت میں بہت سارے احکام دیے، وہ احکام بھی ہمارے لیے نور کی طرح ہیں۔ ان احکام کو ہم فالو کریں گے تو سیدھے راستے پہ چلیں گے، ان احکام کو اگر فالو نہیں کریں گے تو سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ وہ احکام کیا ہیں؟ قرآن سورہ نور شروع کرتا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، آسمان سے اللہ نے نازل کیا، انسانوں کے بنائے ہوئے احکام اس میں نہیں ہیں۔ وفرضناہا، اور ہم ہی نے اس کو فرض بھی کر دیا ہے، اس کے احکام کو ضروری قرار دے دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اور اس میں واضح آیات نازل کر دی ہیں تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو بحث کے لیے ایک طویل دروازہ کھل جاتا ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا غلط، پھر اس میں دھاندلیاں بہت ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، کبھی تو رات 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور کبھی آپ 6 مہینے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، عدالت میں کوئی سنوائی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا حال ہے۔ کبھی آپ کروڑوں اربوں روپے پی جاتے ہیں، آپ بری ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک آدھ گھڑی اور ایک آدھ پین اور ایک آدھ مسواک آپ کے لیے عذاب جان بن جاتی ہے۔ تو یہ ملک میں ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اور خوب سمجھ لیں، ہمارے ہاں چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، بڑے ملکوں میں بہت بڑی بڑی دھاندلیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی موٹی چوریوں سے بے عزتی نہیں پسند کرتے۔ بعض کنٹریز دنیا میں ایسے ہیں جو دنیا میں امن کے اور تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے بڑے بڑے دہشت گردوں کو پناہ وہی دیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے نا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر آپ آگے چلتے ہیں۔ جس زمانے میں مجھے لوگ ٹوپیاں کرا رہے تھے اور بڑے بڑے پیسے مجھ سے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے تھے، اس زمانے میں ایک صاحب نے مجھ سے 7-8 ہزار روپے لیے اور واپس لا کے دے دیے۔ میں حیران ہوا کہ 7-8 ہزار روپے انہوں نے کتنے نیک آدمی واپس لا کے دے دیے، لوگ 8-8 لاکھ نہیں دیتے آج کل۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہم یہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم جب ہاتھ مارتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں۔ تو اندازہ ہو گیا، انہوں نے گویا اپنے بارے میں بتا دیا کہ چور میں بھی ہوں، لیکن یہ 7-8 ہزار روپے، یہ گھٹیا نیچ حرکتیں ہم نہیں کرتے۔ تو اس طرح خوب سمجھ لیں، بعض کنٹری دنیا میں جو بڑے زبردست سمجھے جاتے ہیں، ہر بات ٹھیک ٹھیک، ان کے ہاں انصاف پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ یہ چھوٹے موٹے مسجد سے چپل چرانے کے کیسز اور اس طرح کی چیزوں میں ایک نمبر ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کی جو بین الاقوامی پالیسیاں، جو خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ خارجہ پالیسیاں ٹوٹلی بنتی ہی زیادہ تر غریب ملکوں کا خون چوسنے کے لیے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انسان کو انصاف اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دلا سکتا۔ اللہ جب آپ مان لیتے ہیں نا میرے اوپر ہے اور مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہے، پھر آپ نہ چھوٹی چوری کرو گے اور نہ بڑی چوری۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ پہلا قانون اس میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کوئی عورت کرے یا مرد کرے، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ صرف یہی نہیں کہ زنا اللیگل ہے، حرام ہے، غیر مسلم کنٹریز میں آپس کی رضامندی سے زنا کیا ہے؟ جائز ہے۔
اسلام نے حکم کیا دیا؟ آپس کی رضامندی سے بھی اگر کیا ہے تو عورت کو بھی صرف یہ نہیں کہ حرام کام کیا، سزا بھی ملے گی. اور سزا اللہ نے بتا دی، 100 کوڑے عورت کو اور 100 کوڑے مرد کو مارے جائیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور یہ سزا جاری کرنے کے معاملے میں تمہارے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. بعض صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں. اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے، دل کسی پہ طرز کھانا. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جو میں ہوں وہ مجھے پتہ ہے، میں جو ہوں وہ مجھے پتہ ہے. جب دلیل سے جرم ثابت ہو جائے گا تو 100 کوڑے زانیہ کو مارے جائیں گے اور 100 کوڑے زنا کرنے والے مرد کو مارے جائیں گے. اور اس معاملے میں نرمی سے کام نہیں لینا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا ان کو بند کمرے میں نہیں دی جائے گی، کھلے عام چوک پہ ساری دنیا اس سزا کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھے گی. سمجھتے ہو اسلام میں جتنی سزائیں ہیں کھلے عام ہیں، بند کمروں میں نہیں ہیں، کیونکہ سزا کا بنیادی مقصد لوگوں کو روکنا ہے. بند کمرے میں دو گے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے؟ تو کھلے عام اس کو 100 کوڑے مارو. اور یہ ہے کنوارے کے بارے میں، کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا. شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو پھر اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اجماع امت ہے، اس پر اجماع امت ہے. تو ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں زانی مرد وہ صرف زانی عورت میں ہی رغبت رکھتا ہے، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی کس کو ہوتی ہے؟ زانی مرد کو. جو پاک دامن لوگ ہیں وہ نکاح چاہتے ہیں پاک دامن عورتوں سے، اور پاک دامن عورتیں کس سے نکاح چاہتی ہیں؟ پاک دامن مردوں سے. آج کل لوگوں کو چاہیے بے پردہ لڑکیاں، بالکل ہی ایسی آوارہ قسم کی، جو آپ کی نیچر ہوگی آپ کو ویسی ٹائپ کی چیز چاہیے ہوگی. اسی طرح بعض لڑکیوں کو چاہیے ہوتے ہیں ماڈرن، بالکل یہ مولانا ٹائپ کا آدمی، نمازی، روزے پرہیزگار، وضو کر رہا ہے. یہ کیا ٹوپی ڈرامہ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. وہ انہوں کہتے ہیں کیا ہے، ہمیں تو ماڈرن بندہ چاہیے، لینڈ کروزر میں گھومنے والا ہو. مولوی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں آج کل. تو ان کا لینڈ کروزر یہ والا نہیں ہوتا جو مولویوں کا ہوتا ہے. ان کا یہ بالکل پیچھے سے چھت نہ ہو، اوپر والی چھت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اوپن. اور گھر کی دیواریں نہ ہو، گھر کی دیواریں نہ ہو، یہ تکلف نہ ہو دیواروں کا. چھت وت نہیں ہونی چاہیے گھر، اتنی جیسے ماڈرنزم پھیل رہا ہے نا. تو ان خواتین کو میں کہتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا میاں لڑکیوں میں دلچسپی بہت لیتا ہے، میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں، آفس میں بھی دوستیاں ہیں اور جھمیلے لڑکیوں کے ہر وقت. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کے لیے رشتہ آیا ہوگا کسی تبلیغی جماعت میں وقت لگے ہوئے آدمی کا، اس کی داڑھی واڑی ہوگی، آپ نے ملا کہہ کے رد کر دیا ہوگا کہ ہمیں یہ مولانا ٹائپ کا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے لبرل. کہتی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا لبرل مل گیا نا آپ کو. لبرل تو یہی کرتا ہے بھائی. لبرل کیا کرتا ہے؟ وہ تو یہی کرتا ہے، آزاد ہے، براڈ مائنڈڈ ہے. یہ کیا ہے نظریں جھکانا، لڑکی کو دیکھ کے وہاں سے انٹی گزر رہی ہیں استغفر اللہ کہہ کے نظر نیچے کر لینا، ٹھیک ہے نا. تو پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ، ان کا کام ہے. ماڈرن لوگ ایسا تھوڑی کرتے ہیں. ماڈرن لوگوں کی نظر میں لڑکیاں بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑے ہیں نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، چھیڑ دیا تو کیا ہو گیا بھائی، سوری کر لو. تو ان کے ہاں یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن مرد ہیں ان کو کس میں رغبت ہوتی ہے؟ پاک دامن عورتوں میں. دیکھو اللہ نے جنت کی حوروں کی جو تعریف کی ہے نا، حوروں کی، ان حوروں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہے کہ ان میں حیا ہوگی. قاصرات الطرف عین، بہت خوبصورت اور حیا والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے وہ حیا کو پسند کرتے ہوں گے، اس لیے ان کے لیے حیا والی عورتوں کا اللہ نے انتظام کیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. خیر ہم آگے چلتے ہیں، یہ رہ نہ جائے. والذین یرمون المحصنات. اب چونکہ زانی کی سزا بہت سخت ہے
اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ لوگ خام خواہ میں پاک دامن مردوں پہ، پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا نہ شروع کر دیں اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، توہین رسالت کا کیس بنا کے اس کو کیا کر دیا اندر۔ ہمارے کنٹری میں بے گناہ درجنوں لوگ جیل کی دیواروں کے اندر ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب تھے نہیں، لیکن ان پر کیس بنا کے ان کو اندر ڈال دیا گیا اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے، مذہبی بعض مذہبی لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ممکن تھا کہ کوئی جب پتہ چل گیا بھائی زنا اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بدنامی، تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اس کا اللہ نے سد باب کیا، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہ نہ لے کر آئیں۔ عام گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، زنا ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ اس لیے کہ جب سزا بڑی ہے تو اس کے ثبوت کے لیے جو پروسیس ہے وہ بھی اتنا ہی مشکل رکھ دیا شریعت۔ جرم بڑا ہے تو بھائی اس کے لیے ثبوت کے لیے معیار بھی اتنا اونچا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، توہین رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا، تو جرم بڑا ہے، سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہے سے بالکل بالا تر، 2 ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو۔ اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا، اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے، یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی، تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا، اب ہوتا کیا ہے، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اصل میں خود نہیں اندر گئے نا، کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو، اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا، اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی دیوار خراب کر دیا، آپ نے پوسٹر لگا دیا، وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے، وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا، آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا، کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ، یا آپ نے اس کو، وہ غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو ورغلایا، اس کو ٹارچر کیا، اس کے مذہب کو برا بلا کہا، اس کے بڑوں کو آپ نے برا بلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا، آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا، دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے، دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے، دیکھو اس نے یہ کیا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے نہیں کیا اس نے۔ ایک لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے، اتنے لوگ اس میں، آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہیروئنچی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، محلے کے بڑے بڑے غنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے، آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی، لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے، ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے FIR نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا، سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا۔ پھر جناب FIR بھی کٹے گی، تمہارا باپ بھی کاٹے گا FIR، تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا، جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے، میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی؟ کووں کو کھلائے گی، سمجھتے ہو؟ اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا، جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے،
اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی؟ کووں کو. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں. یہی بات سمجھ میں. پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا, ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو, پھر کیس چلتا ہے لمبا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے, سیدھا سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو مجرم کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے. پھر اگر اوپر جا کے کسی جج نے اس کو, اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو اس کے جس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نا, اس کے رابطے ہو جاتے ہیں فرانس سے, امریکہ سے, لندن سے, کہ بھائی دیکھو میں اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں. ان کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں واقعی محفوظ نہیں ہیں, آپ ثابت کر دیں, آپ اسائلم داخل کریں, وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے. میں ہانگ کانگ ہو کر آیا ہوں, سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا, جھوٹے حملے کروا کے کیس داخل کر کے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی لے لی. پڑے ہوئے وہاں پڑے ہزاروں ہیں. نیشنلٹی نہیں بھی ملتی تو وہ اسٹے کی اجازت دے دیتے ہیں آپ. تو اس بیس پر بھی پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ تو ہیں ہی سارے وہاں کے ایجنٹ. پھر اگر سپریم کورٹ بری کر دے اور قانون میں لکھ دے کہ جی اتنے پوائنٹ ہیں, اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو گالیاں, وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا. پروگرام دیکھیں آپ لوگ آج میرے مشورے پر, معین اختر اور انور مقصود کا پروگرام ہے, جس میں انور مقصود معین اختر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. نلکے میں پانی نہیں آتا, نلکے کو گالیاں. سمجھ رہے ہو؟ اتنی بجلی ہے نہیں, بل پورا آتا ہے, کس کو گالیاں؟ KESC والوں کو گالیاں. مالک مکان کوئی سہولت دیتا نہیں, کرایہ لینے آ جاتا ہے, مالک مکان کو گالیاں. جب کرایہ نہیں دیتے تو پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے یہ پارٹس کا نام کبھی سنا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے. تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, میچور نہیں ہے ہماری قوم. مذہب کا غلط استعمال کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے, اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلیں تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا. پھر جب تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا, گالیاں دو گے اپنے حکمرانوں کو. وہ تو ویسے ہی دیتے رہتے ہو, مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ گالیاں تو صحیح بنتی ہیں, کچھ غلط بنتی ہیں. صحیح اور غلط میں فرق کیا کرو, سوچ سمجھ کے گالی دیا کرو کہ یہ والی گالی یہاں فٹ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بنتی ہے تو آپ دو بھائی, ثواب ملے گا آپ کو. نہیں بنتی تو نہیں دو. ہر چیز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جس کو ہم نے غلط کہہ دیا تو اب ہر اس کے کام میں غلطی تلاش کرنی ہے. جس کو صحیح کہہ دیا اس کے ہر غلط کام کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کرنی ہے. حکمران بہت سارے کام غلط کرتے ہیں لیکن کچھ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم کی عادت کیا ہے, اگر آپ اپوزیشن میں, اس کے صحیح کو بھی آپ نے غلط کہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور اپنے والے کے ہر صحیح کام کو بھی, ہر غلط کام کو بھی آپ نے صحیح کہنا.